بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، نور الإیضاح کتاب ہماری جاری ہے۔ تو کتاب الطہارت جو تھا اس کے اندر ہم نے 21 اسباق کے ذریعے اس کو کلیئر کیا، مکمل کیا تھا۔ تو اب آگے ہے کتاب الصلاۃ، نماز کی کتاب، یعنی اس کے اندر نماز کے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہوں گے تو مختلف فصلوں کی صورت میں ان کو بھی انشاءاللہ وہ کلیئر کریں گے۔ تو انشاءاللہ پہلا سبق آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اب اس کے تحت انہوں نے کوئی فصل تو بیان نہیں کی، متعلق انہوں نے نیچے مسائل بیان کی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ یہ سبق نمبر ہم 22 پڑھیں گے۔ تو اس سبق کے اندر جو 3 چیزیں فرضیت کے لیے شرط ہیں کہ نماز کس پر فرض ہے، تو اسی طرح پھر 5 نمازیں، ان کے اوقات، ٹھیک ہے، اگرچہ فی زمانہ تو کیلنڈر وغیرہ اور یہ سارا ٹائم ٹیبل موجود ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم پڑھیں اس کو۔ تو پھر آگے مستحب اوقات ہوں گے کہ کن اوقات میں نماز پڑھنا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی چند چیزیں ہوں گی، آئیے ان کو بھی ترتیب پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کتاب الصلاۃ، نماز کی کتاب، یعنی نماز کے ریلیٹڈ اس کے اندر اس کتاب میں مسائل ہوں گے۔ یشترط لفرضیتھا ثلاثۃ اشیاء، کہتے ہیں اس کی فرضیت کے لیے، یعنی نماز کی فرضیت کے لیے کس پر فرض ہے اس کے لیے 3 چیزیں ہونا شرط ہے۔ یعنی مجھ پر نماز فرض ہے تو 3 چیزیں اگر پائی جائیں گی تو پھر ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی بندے کے لیے بھی آپ اگر یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس پر نماز فرض ہے یا نہیں تو 3 چیزیں دیکھیں گے۔ کیا؟ اسلام، سب سے پہلے کیا ہے؟ اسلام، یعنی اس کو یہ دیکھیں گے کہ مسلمان ہے یا نہیں، کیونکہ مسلمان نہیں ہے تو پھر عبادات کے تو اس کے لیے ہے ہی نہیں، تو مسلمان ہونا۔ اور دوسرا ہے بلوغ، یعنی بالغ ہونا، ٹھیک ہے۔ پھر لڑکا لڑکی کے لیے عمر لیدہ ہے، تو انشاءاللہ اس کی آگے بحث آئے گی۔ والعقل، اور عاقل ہونا، ٹھیک ہے۔ کوئی غیر عاقل ہے تو اس کے لیے بھی نماز، یہ مطلب شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی اس کے لیے۔ اب یہ 3 تھی شرائط۔ اچھا، اب آگے کہتے ہیں کہ وَتُؤْمَرُ، اور حکم دیا جائے گا، بہا، اس نماز کا، کس کو؟ الاولاد، تؤمر کا یہ نائب الفاعل بنے گا، اولاد کو حکم دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ولد کی جمع اولاد، جو بندے کی اولاد ہے اس کو وہ حکم دے گا نماز پڑھنے کی۔ کس عمر میں؟ کہتے ہیں لسبع سنین، 7 سال کی عمر میں، یعنی یہ شروع کر، ابھی تو مطلب نابالغی کی حالت ہے، لیکن یہاں پر اس کو حکم دے گا یا اس کو مطلب بار بار کہتا رہے گا نماز کے اوقات میں تاکہ اس کی عادت بن جائے، ٹھیک ہے۔ اور جب مزید وہ عمر اس کی 3 سال بڑھ جائے، وَتُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ بِيَدٍ لَا بِخَشْبَةٍ، کہتے ہیں مارا جائے گا، علیہا، اس پر، نماز پر، یعنی نماز نہ پڑھنے کی صورت میں اس کو پھر سزا دی جائے گی، سرزنش کی جائے گی، لِعَشْرٍ، کس عمر میں؟ جب 10 سال کا ہو جائے۔ اب مارنا کس کے ساتھ ہے؟ کہتے ہیں یدین، با علیحدہ پڑھیں، یدین علیحدہ پڑھیں، یعنی بیدین، ہاتھ کے ساتھ مارے، نہ کہ لکڑی کے ساتھ۔ خشبہ کہتے ہیں لکڑی کو۔ اب ہاتھ سے بھی مارنا ہے تو ایسا نہیں کہ مار مار کے اس کو جناب اس کا عجیب و غریب اس کی حالت بنا دے، نہ، بلکہ 3 دفعہ اس کو مارنا ہے، 3 ضربیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس کے علماء نے اس کے اندر مطلب اس کی بیان فرمایا ہے کہ کیسے مارنا ہے، تو سر پر یا چہرے پر بھی نہ مارے، ہاتھ سے اگر مارنا ہے اور ہاتھ سے ماریں تو 3 ضربیں ماریں مختلف جگہوں پر، تاکہ اس کو لگے کہ مجھے مطلب سزا محسوس ہونی چاہیے، اور آپ کی طرف سے ایک پیار محبت بھی سزا کے اندر ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کی جو لاجک ہے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اور اس کی جو کیفیت ہے تو انشاءاللہ شروع سے ہی جب آپ کو، اب ایسا نہیں ہے کہ خود نماز نہ پڑھیں اور بچوں کو کہتے رہیں تو اس کا بھی کام ہی اثر پڑتا ہے۔ آپ خود نماز پڑھیں، فرائض واجبات مسجد میں ادا کریں، سنتیں، ٹھیک ہے، یا نوافل ہیں، تو اس کو گھر پر پڑھیں گے تو ایک بہت زبردست ماحول پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جن نمازوں کے گھر پڑھنے کی اجازت ہے تو ان کو گھر میں پڑھیں، اور بقیہ جو مسجد وغیرہ جو بھی اس کے آداب اور احکام ہے اس کے اوپر پڑھیں گے تو انشاءاللہ۔ اور بچوں کو مسجد میں لے جانے کے احکام ہے، تو میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو مسجد میں لے جائیں، تو اب جو بچوں کو، جن بچوں کو جانے کی اجازت ہے لے جانے کی، تو ان کو بے شک لے کر جائیں، لیکن جو بھی چھوٹے ہیں تو ان کو تربیت دینے کے لیے آپ گھر پر نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ گھر پر نماز پڑھیں، اس مراد نفل پڑھیں، یا اسی طرح کوئی اور جو اس طرح کی نماز ہو کہ جو مسجد میں آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت زبردست اس کا فائدہ نظر آئے گا، اس شروع میں بھی، اور انشاءاللہ جب اولاد بڑی ہوگی تو بھی انشاءاللہ اس کا بہت ہی فائدہ محسوس کریں گے۔
ٹھیک ہے. اچھا آگے ہے وَأَسْبَابُهَا أَوْقَاتُهَا، کہتے ہیں نماز کا جو اسباب ہیں، یعنی سبب کیا ہے، نماز کیوں پڑھیں، کیوں اس کا یہ سبب کیا ہے، کہتے ہیں اوقاتها، نماز کے جو اوقات ہیں یہی نماز کے سبب ہیں. مطلب یہ ہے کہ نماز کا جو ابھی وقت نہیں ہے، ویسے تو کہتے ہیں نا کہ ہم پر ساری نمازیں، پانچوں نمازیں فرض ہیں، تو کون سی نمازیں بھائی فرض ہیں؟ ابھی مطلب ابھی ہم نے فجر پڑھی تو ابھی ظہر کا وقت نہیں آیا، تو اب ظہر ہمارے اوپر، یا اسی طرح آگے والی جتنی بھی زندگی کی مطلب نمازیں ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے وہ وقت پایا نہیں، تو چونکہ وقت نہیں ہے یعنی سبب نہیں ہے، تو وہ مسبب نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں پڑھیں گے. تو اس لیے ابھی ظہر کا وقت نہیں ہے تو گویا کہ اس کا وقت نہیں ہے، تو گویا کہ سبب نہیں پایا جائے. ٹھیک ہے، تو یہی وجہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ نماز کی وَأَسْبَابُهَا أَوْقَاتُهَا، نماز کے جو اسباب ہیں، جو سبب ہے وہ اوقات ہیں. تو جب اوقات پائے جائیں گے تو نماز ہوگی. جیسے ہی ظہر کا مطلب وقت شروع ہو گیا آپ کی زندگی کے اندر، تو آپ کے ذمے وہ نماز مطلب آ گئی، اب آپ کے لیے وہ نماز پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہی یہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے وَأَسْبَابُهَا، یعنی نماز کے جو اسباب ہیں وہ ان کے اوقات ہیں. ٹھیک ہے، تو جو اوقات جب پائے جائیں گے تو پھر وہ آپ کے ذمہ نماز لازم ہو جائے گی. تو پھر جب لازم ہوگی تو پڑھے گا کب؟ کیونکہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے ہمارے ہاں تو کافی لمبا ہوتا ہے، مثلا 2 گھنٹے 3 گھنٹے نماز کا وقت ہوتا ہے، یا اسی طرح مطلب آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے ہر نماز کا وقت. تو کب اور کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ فرض تو ہوگی جیسے وقت پایا گیا. تو کہتے ہیں وَتَاجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا، کہتے ہیں واجب ہوگی نماز، وقت پایا گیا تو نماز ذمہ ہوگی، لیکن کہتے ہیں اول وقت کے ساتھ یہ واجب ہوگی. موسان مطلب گنجائش، پھر بھی توسیع اس میں پھر بھی رہے گی، گنجائش رہے گی کہ بندہ آخر میں پڑھ لے. لیکن مثال کے طور پر ظہر کا نماز کا وقت 12 بجے شروع ہوا، ٹھیک ہے، اب یہ آپ کے ذمہ تو ہوگی، لیکن اس کو مطلب اب 3:15 بجے تک اس کا ٹائم اگر رہتا ہے، تو اب اس کو آپ ظہر کے ابتدائی وقت میں اگر نہیں پڑھتے کسی وجہ سے، تو آپ کو یہ وسعت اسلام نے دی ہے، گنجائش دی ہے. موسع کا یہی معنی ہے کہ آپ 3:15 سے پہلے، یعنی عصر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے اس کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ گنجائش اسلام نے رکھی ہے. اب یہاں تک تو یہ ضمناً مسائل تھے. اب آگے 5 نمازوں کے اوقات بیان کریں گے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ فی زمانہ یہ پورا ٹائم ٹیبل نمازوں کا نا شائع ہوتا ہے. اسی طرح پریئر ٹائمنگ یہ جو ہوتی ہیں اپلیکیشنز بھی، اسلامی کی بھی بہت زبردست ایک اپلیکیشن ہے پریئر ٹائمز کے نام سے، تو وہ بھی آپ استعمال کریں. تو اس کے اندر ہر نماز کا وقت الارم بھی لگ جاتا ہے. اسی طرح 5 نمازوں میں بندہ بعض کا موبائل سائلنٹ لگانا بھول جاتا ہے، تو اس کے اندر آپشن ہوتا ہے، وہ خود بخود ہی جو آپ نے ٹائم سیٹ کیا ہوگا ان دوران وہ آپ کی جو نمازوں کے اوقات میں وہ آپ کا موبائل ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گا. تو اس طرح کافی اس کے اندر آپشنز موجود ہیں، اور مسائل وغیرہ بھی. اسی طرح آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کو پتہ نہیں ہے قبلہ کہاں ہے، قبلہ کس سمت میں ہے، تو وہاں پر آپ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے بھی معلوم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ اس کے اندر سہولتیں موجود ہیں. بہرحال 5 نمازوں کے اوقات جو گزشتہ زمانوں میں مطلب جس انداز سے مدد لی جاتی تھی وہ ہم پڑھتے ہیں. تو والاوقات خمسۃ، نمازوں کے کتنے اوقات ہیں؟ 5. والاوقات خمسۃ کی جو اصل عبارت ہے وہ انہوں نے حاشیے میں لکھی ہے، آپ اپنی کتاب میں ملاحظہ فرمائیں. والاوقات للصلوات المفروضۃ خمسۃ، کہتے ہیں مفروضہ یعنی فرض کی ہوئی جو نمازیں ہیں 5 فرض نمازیں ہیں، ان کے 5 اوقات ہیں، ان کے نماز 5 اوقات ہیں. تو ان کو پھر بھی ترتیب یہ ایک ایک کر کے بیان کریں گے، ان کی تعریف وغیرہ. تو پہلے ہے وقت صبح. اب اس کی بھی عبارت نیچے آپ دیکھیں، اولھا وقت صلاۃ الصبح. ٹھیک ہے، صلاۃ الصبح یعنی 5 نمازوں میں سے جو پہلا وقت ہے وہ صبح کی نماز کا وقت ہے، یعنی فجر کی نماز. تو اس کا کب سے کب تک ہے؟ کہتے ہیں من طلوع الفجر الصادق، صبح صادق، جب جیسے صبح صادق طلوع ہوتی ہے اس وقت سے لے کر کب تک ہے؟ کہتے ہیں الی قبیل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے چند لمحے پہلے تک. ٹھیک ہے، قبیل یہ تصغیر کے صیغے بنانے کے جو آپ نے دیکھے نا کہ کیوں بناتے ہیں، کیا فائدہ لیتے ہیں، کہ کبھی ہوتا ہے محبت کے لیے، ٹھیک ہے، یا بنیا، ٹھیک ہے، اے میرے پیارے بچے، ٹھیک ہے، مطلب محبت کے معنی میں قبیل، ٹھیک ہے، کچھ مقدار کے لیے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ کئی معنی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، حقارت کے لیے بھی ہوتا ہے اس تصویر کو بنانا. تو یہاں پر کچھ مدت کو بیان کرنے کے لیے قبیل لے کے آئے.
تو صبح صادق جیسے طلوع ہوئی وہاں سے لے کر طلوع شمس سے پہلے تک، کچھ دیر پہلے تک. اچھا پہلی نماز کا وقت ہوا، آگے دوسری نماز وقت ظہری، یہاں پر بھی اسی طرح عبارت آپ نکال سکتے ہیں. تو ظہر کی نماز کا جو وقت ہے کہتے ہیں من زوال الشمس، سورج کے زوال سے، یعنی سورج جیسے ہی ڈھلا، الی ان یسیرا، سورج کے ڈھلنے سے کب تک کہتے ہیں یہاں تک کہ ہو جائے، ان یسیرا ذل ہو جائے. ٹھیک ہے، سارا یسیر اس کو افعال ناقصہ میں سے اگر لیں گے تو اس صورت میں بھی آپ کی عبارت درست بن جائے گی. ذل کل شیء، ہر شے کا سایہ ہو جائے، یعنی سورج کے ڈھلنے سے لے کر اس وقت تک ہے کہ سورج کا جو سایہ ہے وہ ہو جائے مثلیہا، مثلین. ٹھیک ہے، یہ تسنیہ تھا تو آگے اس کی ضمیر کی طرف اضافت ہوئی تو یہ اضافت کا نون، اضافت کی وجہ سے نون اس کا حذف ہو گیا. تو مثلیہ، یہاں تک کہ اس کا سایہ اس اپنے سایہ سے ڈبل ہو جائے، او مثلہ، یا اسی کے مطلب جتنا اس کا تھا تو اس کی ایک مثل اور ہو جائے. ٹھیک ہے، سوا ذل السوا، یعنی جو اس کا اصلی سایہ تھا اس کے علاوہ. اب زوال شمس کیا ہوتا ہے، مطلب یہ جو دوپہر ہوتی ہے نا، مطلب جیسے ہی سورج آپ کے سر پر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے اب یہ آپ کے جب سر کے اوپر ہے تو اس سے جب آپ کے مغرب کی طرف یہ سورج ڈھلنا شروع ہوگا نا، تو جیسے یہ اس طرف جھکے گا تو اس وقت کو کہتے ہیں زوال شمس. مطلب سورج مطلب یوں اس وقت جیسے یہ مطلب مغرب کی طرف سورج ہوگا تو یہ نماز ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو پھر آگے دو صورتیں ہیں کہ اس کا آخری وقت کیا ہے. اس کے اندر دو قول ہیں کہ اس سائے سے ڈبل ہو جائے یا اسی کی مثل ایک اور بن جائے. ٹھیک ہے، سایہ اصلی سے. تو اب یہ دو قول ہیں، ان میں سے قول کون سا انہوں نے اختیار کیا، کہتے ہیں وختار ثانی الطحاوی، جو امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی نے دوسرا قول، یعنی ایک مثل اور سایہ بن جائے. ٹھیک ہے، اور یہی قول کہتے ہیں صاحبین کا ہے. صاحبین سے مراد حاشیے میں آپ دیکھ سکتے ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مطلب یہ جو امام اعظم کے بہت ہی ہونہار شاگرد ہیں تو ان دونوں کو صاحبین کہتے ہیں. تو آگے آپ قدوری اور جو ہدایہ وغیرہ پڑھیں گے تو یہ بارہا نام استعمال ہوں گے. اسی طرح دیگر آپ کے جو شاگرد ہیں امام ظفر ہو گئے دیگر، تو بہرحال یہ بہت زیادہ مشہور ہیں. آگے نماز کا جو تیسرا ٹائم ہے کہتے ہیں وہ وقت العصر من ابتداء الزیادۃ علی المثل او المثلین الی غروب الشمس، یعنی عصر کی نماز کا جو وقت ہے کہتے ہیں ابتداء زیادت، یعنی جیسے ہی مثل یا مثلین، کیونکہ جو پچھلی دوسری نماز تھی نا ظہر کی، اس میں دو مثل سایہ یا ایک مثل تھا نا، تو اب انہی کو لے کر آگے بیان کر رہے ہیں کہ ایک مثل یا دو مثل جو سایہ آپ پیچھے بات ہوئی تو اس سایہ کے اوپر جو زیادتی ہوگی ابتداء زیادتی، اس کے اوپر جو زیادتی کی ابتدا ہوگی سایہ کی، تو جیسے ہی ہوگا تو کہتے ہیں کہ اس وقت سے یہ نماز عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. کب تک ہے، کہتے ہیں الی غروب الشمس، سورج کے غروب ہونے تک. ٹھیک ہے، جب تک سورج غروب نہیں ہوتا تب تک نماز عصر کا وقت رہتا ہے. لیکن اتنی بہرحال آگے وہ مسائل جو اس کے ان کے تحت آتے ہیں تو وہ آپ کو نماز کے احکام لے لیں، بہار شریعت لے لیں تو وہ الگ مسائل ہیں. جس طرح میں نے ایک دن پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چند مسائل یہ جو ہم نور الایضاح پڑھ رہے ہیں یا قدوری شریف پڑھیں گے تو آپ ان کے اندر کوئی مسئلہ پڑھ کے ان پر عمل کر دیں تو بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فی زمانہ مسئلے نہیں ہوتے، کیونکہ عرف کے اندر یا دیگر مسائل بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ نے ان پر عمل کرنا ہو، کوئی مسئلہ لے کر آپ سمجھے یار میں نے تو یہ غلط کر رہا ہوں یا میں نے تو یہ پہلی دفعہ سنا تو چلو جی اس پر عمل کو شروع کر دیتے ہیں کیونکہ میں نے یار یہ درس نظام کے دوران فلاں کتاب میں پڑھا تھا، فلاں میں پڑھا تھا. تو بے شک آپ عمل کریں لیکن اپنے اساتذہ سے، مفتیان کرام سے وہ ایک دفعہ پوچھ لیں کہ حضور یہ میں نے پڑھا ہے اور مجھے تھوڑا سا کنفرم نہیں ہے اور میں یہ اس پر عمل بھی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ فی زمانہ مسئلہ پایا جاتا ہے یا اس پر عمل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح نماز کے احکام ہے یا بہار شریعت ہے تو ان کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو جائے کہ آپ عمل کر رہے ہیں اور وہ فی زمانہ مسئلہ موجود نہ ہو یا اس کے اندر عمل نہ کیا جاتا ہو. ٹھیک ہے، تو بہرحال آگے چوتھی نماز کا جو وقت ہے تو یہاں پر انہوں نے پچھلے تین جو انداز سے اسے ہٹ کر عبارت لکھی ہے. تو پیچھے کیا تھا، پیچھے تھا وقت العصر وغیرہ اس طرح تھی، تو اب یہاں پر انہوں نے وہ وقت والا لفظ بھی حذف کر دیا ہے. تو یہاں پر اسی طرح عبارت تو وہی آئے گی لیکن محذوف مان کر اس کو استعمال کریں گے. مطلب وقت، ٹھیک ہے، وقت المغربی یا وقت یہاں دو محذوف مان لیں، وقت اور ساتھ میں صلاۃ. ٹھیک ہے، وقت صلاۃ المغربی منہ. اب
جہاں تک عصر کی نماز کا اختتام ہوا تو اس سے آگے اسی کو لے کے چل رہے ہیں منہ سے، ٹھیک ہے. شمس غروب ہوا، سورج غروب ہوا تو اس سے کہتے ہیں منہ، غروب ہونے کے بعد سے کہتے ہیں مغرب کا نماز شروع ہو گئی. اب نماز مغرب کا جب وقت ہوا تو کب تک ہے؟ کہتے ہیں الی غروب الشفق الاحمر، شفق احمر غروب ہونے تک ہے. مطلب جیسے ہی یہ سورج غروب ہوتا ہے نا تو دو طرح کی سرخی بعض اوقات آتی ہے. ایک ہوتی ہے سرخ جس کا یہاں پر ذکر ہے نا، احمر سرخ کو کہتے ہیں، اور ایک سفید ہوتی ہے تو یہ اس کے بعد آتی ہے سرخ کے. تو یہ آسمان پر سرخی چھا جاتی ہے. تو یہاں اس کی بات ہو رہی ہے کہ جب تک وہ سرخی وغیرہ مطلب جب تک غروب نہیں مطلب ہوتی تو وہاں تک ہے. تو جیسے ہی سورج غروب ہوا تو نماز مغرب کا وقت شروع ہو گیا. تو کب تک ہے؟ یہاں تک کہ شفق احمر، یعنی وہ جو شفق یعنی آسمانوں وغیرہ پر جو سرخی ہے تو اس کے غروب ہونے تک یہ سلسلہ رہے گا نماز کا، ٹھیک ہے. تو علی المفتى به، یعنی اسی پر جو فتویٰ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آگے پانچویں نماز رہ گئی، کہتے ہیں والعشاء والوتر منہ. اب یہاں پر وطر انہوں نے ایک علیحدہ ساتھ میں گنا، حالانکہ ہم عشاء کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں تو یہ بھی ساتھ ہی پڑھتے ہیں لیکن اس کو الگ شمار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ واجب کے حد تک ہوتا ہے، واجب کے درجے میں ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے بندہ جب قضاء نمازیں پڑھتا ہے تو فرض نمازیں تو ساتھ میں وطر علیحدہ پڑھتا ہے. اسی طرح جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے ذمے نمازیں ہوتی ہیں اور جو فدیہ والی صورتیں ہیں جو آگے انشاءاللہ آئیں گی تو اس کے لیے بھی باقاعدہ ایک وطر کی نماز کو الگ شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. 6 نمازوں کو گویا کہ صدقہ یہ جو فدیہ دیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ جو 2 نمازیں ان کا وقت کب سے ہے؟ پیچھے بات کہاں تک ختم ہوئی تھی؟ مغرب کا نماز وقت کب ختم ہوتا ہے؟ شفق احمر کے غروب ہونے تک. تو اسی سے آگے یہ بڑھائیں گے بات کو منہ سے، ٹھیک ہے. تو عشاء کی نماز منہ مطلب من غروب الشفق علی اختلاف الذی تقدم، مطلب اسی سے ہے کہ جو شفق احمر غروب ہوا تو اس سے آگے عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. کب تک ہے؟ الی الصبح، نماز صبح تک، یعنی فجر کی نماز ہے تب تک یہ دونوں کا نمازوں کا یعنی عشاء اور وطر کا وقت رہتا ہے. اچھا آگے کہتے ہیں ولا یقدم الوتر العشاء للترتیب اللازم، کہتے ہیں ترتیب کے لازمی ہونے کی وجہ سے وطروں کو عشاء پر مقدم نہ کیا جائے، ٹھیک ہے. ان کو نہیں کیا جائے گا، مطلب پہلے عشاء پڑھیں گے تب ہی جا کر یہ معاملہ ہوگا وطروں وغیرہ کا، وگرنہ اپنے اگر پہلے پڑھ لی اور عشاء بعد میں پڑھی تو یہ آپ کو دوبارہ پڑھنے پڑیں گے. ومن لم یجد، اچھا اب یہاں مسئلہ بیان ہو رہا ہے. بعض آپ نے ایسے سنا بھی ہوگا کہ بعض ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر جناب 6 مہینے گرمی 6 سال سردی رہتی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ بعض کا یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ 6 ماہ جو سال کے 12 ماہ ہوتے ہیں تو 6 ماہ جناب ادھر دن رہتا ہے، 6 ماہ جناب یہ رات رہتی ہے. اور بعض ایسے علاقے بھی ہیں کہ جناب جیسے ہی سورج غروب ہوا تو چند لمحوں کے بعد ہی سورج طلوع ہو جاتا ہے، یعنی فجر ہو جاتی ہے، یعنی مغرب کے بعد فوراً فجر ہو جاتی ہے، اور عشاء وغیرہ کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہاں پر نہیں مطلب ہوتا. تو اب ان علاقوں میں عشاء کی نماز اور وطر کی نماز کا کیا معاملہ ہوگا، یہاں سے وہی بیان کر رہے ہیں. وَمَن لَمْ يَجِدْ وَقْتَهُمَا لَمْ يَجِبَا عَلَيْهِ، کہتے ہیں جو ان دونوں کا وقت نہ پائے، یعنی ان کے ہاں یہ آئے نہ، تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں لم یجب علیہ، تو اس پر یہ نماز فرض نہیں ہوگی، واجب نہیں ہوگی، اس کے ذمے یہ لازم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہاں پر وہی مسئلہ انہوں نے بیان کیا. اب یہ 5 نمازوں کے انہوں نے اوقات بیان کیے. اب آگے ہوگا کہ 2 نمازوں کو جمع کرنا. ہمارے ہاں بھی بہت یہ عجیب و غریب کیفیت پائی جاتی ہے کہ جناب تھوڑا سا، اب یہ اہل سنت میں تو کم ہی ہوتا ہے، تو بعض دوسرے لوگ کرتے ہیں کہ جیسے ہی نماز مطلب تھوڑا سا موسم خراب ہوا کہ جناب ابھی نماز مغرب پڑھی ہے اور دیکھا کہ جناب تھوڑا سا آندھی وغیرہ کا سلسلہ ہے، یا جناب خبروں میں سن لیا کہ بارش ہونی ہے، تو جناب وہ کیا کریں گے؟ مغرب جیسے ہی پڑھی اعلان کر دیتے ہیں جی ابھی عشاء کی بھی نماز ہو جائے گی، تو وہ نماز عشاء بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح دیگر نمازوں میں بھی یہ ڈرامے دیکھنے کو ملتے ہیں. تو اب یہ بات درست ہے یا نہیں، اس کے والے سے یہاں پر ایک صورتحال بیان کریں گے. کہتے ہیں ولا یجمع بین فردین فی وقت بعذر الا فی عرفۃ للحاج بشرط الامام الاعظم والاحرام. اچھا کہتے ہیں 2 نمازوں میں فرضین، 2 فرض نمازوں کے درمیان یہ جمع نہ کیا جائے گا، یعنی 2 فرض نمازوں کو جمع نہ کیا جائے فی وقت، ایک وقت میں، بعذر کہتے ہیں ایک وقت میں اور ساتھ میں عذر بھی ہو،
یعنی بعذر، عذر کے باوجود، عذر آپ کے پاس موجود ہے، عذر مطلب سفر، مطر یعنی بارش، ٹھیک ہے، اس طرح کی کوئی بھی آپ کے پاس عذر ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ایک وقت کے اندر دو نمازوں کو جمع نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، نماز کو آپ جمع نہیں کر سکتے۔ مطلب جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ مغرب کی پڑھی اور ابھی مغرب کا وقت باقی ہے، آپ عشاء کا وقت شروع بھی نہیں ہوا تو آپ عشاء کے ساتھ ملا رہے ہیں، تو یہ صورت یہاں پر بیان ہوئی ہے کہ عذر آپ کے پاس اگرچہ موجود ہو لیکن پھر بھی آپ نہیں پڑھ سکتے۔ کون سی صورت میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہاں اللہ سے وہ بیان کر رہے ہیں، الا فی عرفۃ للحاج، کہتے ہیں حاجی کے لیے، مگر یہ حاجی کے لیے رخصت ہے عرفہ میں، مقام عرفہ میں۔ کب؟ کس شرط کے ساتھ؟ کہتے ہیں بشرط الامام الاعظم والاحرام، امام اعظم ہو۔ اب یہ امام اعظم سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نہیں ہے، اگرچہ ان کا بھی یہ لقب مشہور ہے، لیکن یہاں پر مراد ہے سلطان یا اس کا نائب، ٹھیک ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ احرام کی حالت میں ہو، تو یہ عرفہ کے مقام پر ہوگا۔ یہ عموماً یہ حج کے دنوں میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ دو دو نمازیں کر کے اکٹھی کی جاتی ہیں، تو وہی یہاں پر بیان ہوا، اور آگے ان کی صورتیں بھی بیان کر رہے ہیں کہ فیجمعوا، پس جمع کرے۔ کون جمع کرے؟ انہوں نے یجمع کا فاعل نیچے بیان کیا ہے، فیجمع الحاج، حاجی جمع کرے، بین الظہر والعصر، عصر اور ظہر کو جمع کرنا ہے، جمع تقدیم یعنی مقدم کر کے جمع کرنا ہے۔ مطلب یہ جو انہوں نے حاشیے میں بیان کیا ہے کہ فی ابتداء وقت الظہر بمسجد نمرہ، مسجد نمرہ کے اندر وقت ظہر کی ابتدا جو ہے وہاں پر عصر اور ظہر کو انہوں نے اکٹھا کر کے پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں کما هو العادۃ فیہ، جیسا کہ اس کے اندر انہوں نے یہ عادت ہے، باذان واحد، کہتے ہیں ایک اذان کے ساتھ، یعنی دو نمازیں پڑھنی ہیں اور اذان ایک ہی ہوگی، وہ اقامتین، اور اقامت جو تکبیر پڑھی جاتی ہے جماعت سے پہلے وہ دو ہی ہوں گی۔ اب دو اقامتیں کیوں ہوں گی؟ تو کہتے ہیں لیتنبہ، تاکہ لوگ متنبہ ہو جائیں، للجمع، کہ یہ نماز کو جمع کیا جا رہا ہے، اس پر متنبہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں ولا یفصل بینہما بنافلۃ، مطلب سنتیں اور نفل وغیرہ بھی ان کے درمیان نہ پڑے۔ اب یہ تھی ابتدائی صورت، یعنی ظہر اور عصر کو جمع کرنا، اور دو نمازیں اور جمع کی جاتی ہیں حاجیوں کے معاملے میں، کہتے ہیں وَيَجْمَعُ الْحَاجُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ، مزدلفہ جو مقام ہے وہاں پر مغرب اور عشاء کو جمع کرنا ہے عشاء کے وقت میں، ٹھیک ہے، تو یہ عشاء کے وقت میں ہوتا ہے۔ تو اب کہتے ہیں ولم، اچھا اس کے تحت جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے بِأَذَانِ وَاحِدٍ، ایک اذان کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اذان کیوں ہے اور اقامت بھی ایک ہی ہے؟ اوپر اذان ایک تھی لیکن اقامتیں دو تھیں، لیکن یہاں پر اذان بھی ایک ہے، اقامت بھی ایک ہے، کیوں؟ کہتے ہیں یہاں پر حاجت نہیں ہے، لِعَدْمِ الْحَاجَةِ لِتَنَبُّهِ لِتَنبِيهِ، کہتے ہیں تنبیہ کرنے کی یہاں پر حاجت نہیں ہے، کیونکہ دونوں نمازوں کا وقت ہو چکا ہے، مطلب اگرچہ نماز مغرب گزر چکا ہے مطلب، لیکن عشاء کی نماز میں جب پڑھیں گے تو عشاء کی نماز کا بھی وقت موجود ہے، پایا گیا ہے، اور مغرب کی نماز کا وقت بھی اگرچہ پیچھے گزر چکا ہے، لیکن یہ طریقہ کار ہے، ایک شرعی مسئلہ ہے کہ اس طرح ہی جمع کیا جائے گا، سرکار نے ویسا فرمایا، صحابہ نے بھی ایسا کیا، تو اس لیے یہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر وہ صورتحال نہیں ہے، کسی کو تنبیہ نہیں کرنا مقصود ہی نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ دو نمازوں کا وقت ہو چکا ہے۔ تو اب دو نمازیں مزدلفہ کے مقام پر پڑھی جائیں گی، مغرب اور عشاء کے وقت میں۔ تو اب مغرب اگر بندہ کو راستے میں پڑھ لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں ولم یجوز، جائز نہیں ہے مغرب کی نماز پڑھنا فی طریق مزدلفہ، مزدلفہ کے مقام پر، مطلب راستے میں، مقام مطلب فی طریق راستہ مراد ہے، مطلب مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں اور راستے میں نماز مغرب کا وقت ہوا تو راستے میں پڑھ لی، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ جس طرح حضور نے کیا ہے تو اس پر عمل کریں گے تو آپ کی عبادت مانی جائے گی۔ اچھا یہ تو ہوئے مسائل یہ نمازوں کو جمع کریں۔ اچھا یہاں پر یہ میں ایک چیز بھول گیا، پیچھے حاشیے میں گزری تھی، سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو نیچے تحقیق کی حاشیے کے اندر، اچھا دو نمازیں آپ کو بعض احادیث کے اندر بھی ملے گا، ایک تو یہ ہوگا نا حاجیوں کے حوالے سے، بعض احادیث میں ہو سکتا ہے آپ کو یوں بھی مل جائے کہ نمازوں کو صحابہ نے یا سرکار نے ایک وقت کے اندر جمع کیا، تو اب یاد رکھیے جہاں پر بھی یہ جمع آئے گا تو وہاں پر مراد یہ ہوگا، پہلے تو یہ سن لیجئے کہ جمع کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، جمع حقیقی، جمع سوری، ٹھیک ہے، پھر جمع حقیقی بھی دو قسمیں بن جاتی ہیں آگے، مطلقاً آپ یہی سمجھیے کہ جمع حقیقی اور جمع سوری۔ جمع حقیقی یہ ہے کہ جو کہ ناجائز ہے، جو پیچھے صورت بیان ہوئی کہ مغرب کی نماز پڑھی اور ابھی عصر کا جو عشاء کی نماز ہے اس کا وقت نہیں شروع ہوا، تو اس کے اندر ہی مغرب کی نماز کے بعد مغرب کے وقت کے اندر ہی آپ نے عشاء پڑھ لی، تو
تو یہ آپ کے لیے درست نہیں ہوگا. یہ حقیقتاً جمع ہو رہی ہے نا نمازیں، تو یہ جمع حقیقی ہوا تو یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، آپ کی نماز وہ نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی سبب ہی نہیں پایا گیا نا. کیونکہ جو ابھی شروع میں آپ نے پڑھا نا کہ وہ اسباب ہوا اوقات ہوا، تو یہاں پر وہ صورت حال ہی نہیں ہے. تو اب جمع سوری کیا ہوتا ہے؟ جو کہ جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ بلا وجہ نہیں کر سکتے، خلاف اولا ہوگا، لیکن اجازت اس کی رکھی گئی ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ جمع سوری ہے، یعنی صورتاً آپ کو نظر آئے گا کہ جمع ہو رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ اپنے اپنے انداز میں نماز پڑھے گی، اپنے اپنے وقت کے اندر پڑھے گی. مثال کے طور پر آپ سفر میں ہیں یا کسی ایسی صورتیں ہیں میں کہ آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے جانا ہے تو راستے میں مجھے اگلی نماز کا وقت نہیں ملے گا، یا کہیں کوئی گاڑی وغیرہ نہیں ٹھہرے گی، یا کوئی ایسی صورتحال بن جائے گی کہ میری نماز اصلاً ہی گزر جائے گی. تو پھر آپ کیا کریں کہ نماز جس کا وقت ابھی ہے تو اس کو آپ تاخیر میں لے جائیں. مثال کے طور پر مغرب ہے تو آپ اس کو لے جائیں کہ آخری وقت میں، مطلب عشاء کی نماز شروع ہونے سے پہلے اس کو پڑھ لیں. تو جیسے ہی آپ کی نماز مغرب ختم ہو تو اتنے میں نماز عشاء کا وقت شروع ہو جائے. تو وہ جو مغرب کی نماز ہے وہ اپنے وقت میں مکمل ہوئی، اور جیسے ہی وہ مکمل ہوئی ادھر سے نماز عشاء کا وقت شروع ہو گیا، تو آپ اس کے شروع میں نماز عشاء ادا کر لیں. تو یوں اگرچہ آپ کو صورتاً نظر آئے گا کہ یہ جمع ہو گئی ہیں نمازیں ایک وقت میں، لیکن حقیقتاً وہ اپنے اپنے انداز میں پڑے گی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جمع سوری. تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. تو اب آگے بیان کرتے ہیں کہ مستحب اوقات کیا ہیں. ٹھیک ہے، وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ، کہتے ہیں فجر میں اسفار. سفر کی یہ سفر سے باب اسفار، باب افعال پہ چلا گیا. سفر یہ باب جاربہ سے جو جب لیں گے نا مجرد سے، تو اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر. ٹھیک ہے، ظاہر ہونا. تو باب اسفار اس جو افعال پہ لے لیں گے یعنی ظاہر کر کے پڑھنا یا روشنی میں پڑھنا. تو مستحب کیا ہے فجر میں کہ روشنی میں پڑھنا، مطلب تھوڑا سا اجالا ہو جائے، ظاہر ہو جائے، صبح ظاہر ہو جائے تھوڑی سی، تو اس انداز میں پڑھنا یہ مستحب ہے. اچھا، یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، یہ غالباً احیاء العلوم کی پہلی جلد کے اندر ایک دفعہ نظر سے گزرا تھا واقعہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اب سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں اس پر یہ بات میں کر رہا ہوں. سفر کا معنی ہے ظاہر کرنا، ٹھیک ہے، ظاہر ہونا یا ظاہر ہونا کرنا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک آدمی کسی غائب بندے کے بارے میں، یعنی وہ بندہ غائب تھا، اس حوالے اس کے لیے مطلب کوئی نیگیٹو بات، کوئی اس کے بارے میں اچھے تاثرات نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کے مطلب اس کے حق میں اچھی باتیں نہیں تھیں. تو یہ جب باتیں کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، تو آپ نے فرمایا کہ تو اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے. یہ میں مفہوم سنا رہا ہوں، مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کس طرح کے الفاظ تھے، لیکن میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ تو اس طرح اس کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، تو کیا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ اس نے کہا جی سفر تو نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کے ساتھ سفر نہیں کیا تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ ایسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بندے کا جب بندہ کسی کے ساتھ سفر کرتا ہے تو تب اس کی جو حقیقتاً وہ بندے کی نیچر ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، تب پتہ چلتا ہے. بندے نے سفر نہیں کیا، آپ کا جو کلاس فالو ہے یا جناب آپ کا دوست ہے آپ کے ساتھ بڑا میٹھا رہتا ہے، بڑی آپ کی خدمت کرتا ہے، یا بڑا آپ کے ساتھ بہت پیار محبت سے رہتا ہے، لیکن آپ نے لمبا سفر نہیں کیا، کوئی سفر میں آپ نہیں نکلے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ سفر میں جائیں گے تب اس کی جو اصلیت ہے پتہ چلے گی کہ وہ کتنا سخی ہے، کیسی محبت والا ہے، کس انداز والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ نے بھی ہو سکتا ہے مشاہدہ کیا ہو کہ آپ کے ساتھ رہنے والا جب آپ کے ساتھ سفر میں ہوتا ہے یا آپ اس کے ساتھ سفر ہوتے ہیں تو اس کا کیسا رویہ بدل جاتا ہے، یا کس طرح وہ مطلب کھانے پینے کے معاملات میں یا دیگر جو معاملات ہوتے ہیں تو اس کے جو چیزیں ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں، کیفیت چینج ہو جاتی ہے. تو یہاں سے انہوں نے یہ ہمیں کچھ اشارہ دیا. تو بہرحال فجر کی نماز کو ظاہر کر کے پڑھنا یا روشنی میں پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ کن کے لیے ہے؟ للرجالی، مردوں کے لیے. ٹھیک ہے، مردوں کے لیے ہے کہ جو فجر کے وہ اس کو تھوڑا سا نا اجالے میں پڑھیں، اور عورتوں کے لیے مطلب وہ اندھیرے میں پڑھیں فجر کی نماز. اور دیگر جو 4 نمازیں ہیں تو ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ مردوں کی نمازوں کے بعد میں کریں، مطلب مرد گھر میں پڑھ کے نماز آ جائیں، یا اسی طرح پتہ ہو کہ اتنے بجے مردوں کی نمازیں ہو جاتی ہیں تو ان کے بعد وہ پڑھیں. تو یہ فجر کی بات ہوئی. آگے ہے ظہر. تو کہتے ہیں والابراد بالظہر فی الصیف، صیف کہتے ہیں گرمیوں کو، شتا یہ سردیوں کے بارے میں لفظ بولا جاتا ہے. تو گرمیوں میں ظہر کو ابراد، ٹھیک ہے، ابراد کہتے ہیں ٹھنڈا کر کے پڑھنا. آپ نے وہ مفعول ماہو جو آپ نے نحو کے اندر پڑھا ہے وہاں آپ نے پڑھا ہوگا جا البرد والجبات، سردی آئی جبوں کے ساتھ. ٹھیک ہے،
تو یہاں پر بھی آپ برد سے ابراد بن گیا باب فعل پہ، یعنی ٹھنڈا کر کے پڑھنا گرمیوں میں ظہر کو، وتعجیلہ اور جلدی پڑھنا، ٹھیک ہے، فی شتائی گرمیوں سردیوں میں، ٹھیک ہے، سردیوں میں اس کو جلدی پڑھنا۔ اب گرمیوں میں پیچھے جو بات تھی کہ اس کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا، اس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی ہے نا، ابردو بالظہر فإن شدۃ الحر من فیہ جہنم، ٹھیک ہے نا، تو یہ حدیث مبارکہ کے تحت انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا۔ تو سردیوں میں اس کا الٹ کر دینا ہے، جلدی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، الا فی یوم غیم، مگر یہ کہ بادل مطلب بنے ہوئے ہوں، جس طرح ابر آلود ہونا یا موسم خراب ہوتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس مستحب کے انتظار میں آپ اپنی نماز کو تھوڑا سا مکراہت کی طرف لے جائیں، تو اس لیے یہاں پر یہ بیان کیا۔ اب یہ تعجیل جو ہے یہ آپ نے نکاح کے معاملے پر بھی سنا ہوگا لفظ کہ مہر معجل اور مؤجل، ٹھیک ہے، عین کے ساتھ معجل اور مؤجل ہوتا ہے حمزہ کے ساتھ، تو مہر معجل جو عین کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح یہ تعجیل لفظ لکھا ہوا ہے، اس سے آپ اگر معجل بنائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ مہر ہوتا ہے حق مہر کہ جو عورت کو مطلب ہاتھوں ہاتھ یعنی فوراً دے دیا جاتا ہے، اور بعض کا ہوتا ہے کہ بعد میں دے دیں گے جناب 5 سال بعد یا بعد میں دے دیا جائے گا، دیکھی جائے گی، تو وہ مہر مؤجل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ وتاخیر العصر، اور عصر کی نماز میں تاخیر کرنا مستحب ہے، ما لم تتغیر الشمس، جب تک کہ کہتے ہیں سورج کی روشنی جو ہے وہ بدل نہ جائے، تغیر نہ ہو جائے، تبدیلی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ مستحب ہے عصر کے لیے۔ اور وتعجیلہ فی یوم الغیم، بالکل جو پچھلی نماز میں ایک مسئلہ بیان ہوا اسی طرح وتعجیلہ، اس کے اندر جلدی کی جائے گی فی یوم الغیم، مطلب بادل والے دن، ٹھیک ہے، بادل بنے ہوئے ہیں تو اس دن اس کو جلدی پڑھ لیا جائے گا، مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ اس انتظار میں کہ یہ میں مستحب پر عمل کرنے لگا ہوں اور سورج کو دیکھ رہا ہوں لیکن وہ بادل بنے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھتے دیکھتے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مکروہ اوقات ہے یا مغرب کا نماز نہ شروع ہو جائے، تو اس لیے یہ جلدی کر لی جائے گی۔ وتعجیل المغربی، مغرب میں بھی جلدی نماز پڑھے، الا فی یوم غیم، مگر یہ کہ بادل والا دن ہو، ٹھیک ہے، مطلب پھر مطلب تھوڑا سا انتظار کیا جائے گا کہ تاکہ کنفرم ہو جائے کہ نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، اخروا فیہ، جس کے اندر پھر تاخیر کی جائے گی۔ وتاخیر العشاء، اور عشاء کی جو نماز ہے کہتے ہیں اس میں الی ثلث اللیل، لیل کی جو تہائی ہے، اب 3 حصے بنائے نا، مطلب جتنا بھی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کے درمیان کا وقت ہے، اس کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں تو جو ثلث اول ہوگا، ٹھیک ہے، حاشیہ میں دیکھیں آپ انہوں نے اول نکالا ہوا ہے ساتھ میں، تو مطلب جو پہلا ثلث ہوگا اس کے اندر نماز کو پڑھنا، اتنا تاخیر کرنا، تو یہ مستحب ہے۔ وتعجیلہ فی الغیم، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی بادل والا مسئلہ آ جائے گا کہ بادلوں والے دن میں اس کو جلدی پڑھنا۔ وتاخیر الوتر، اور جو وطر کی نماز ہیں ان کو مطلب تاخیر کر کے پڑھنا، مؤخر کر کے پڑھنا، تو یہ افضل ہے۔ الی آخر اللیل، آخری رات کا جو حصہ ہے اس تک، مطلب فجر سے پہلے جو وقت ہوتا ہے، تو اسی طرح اس وقت میں اس کو پڑھنا، تو یہ مطلب افضل ہے۔ کس کے لیے افضل ہے؟ لمن، اس کے لیے یاسکو، جس کو وثوق ہو، یقین ہو بالانتباہ کہ وہ جاگ جائے گا، نماز وہ اٹھ کر وہاں پڑھ لے گا، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ لے لیکن وطر چھوڑ دے، وطروں کو بعد میں پڑھے، مطلب بقیہ سنتیں وغیرہ پڑھ لے عشاء کے ساتھ، اور جو وطر ہیں تو ان کو تہجد کی نماز کے ساتھ فجر سے پہلے پڑھ لے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لیے ہے جس کو یقین ہو۔ تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سیکھا اس پر عمل کر کے دوستوں کو پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو کوئی غلطی خامی ہوئی ہماری معاف فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ۔